باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل روز کی طرح علامہ پروفیسر طارق نعیمی صاحب ہیں۔ میں آتے ہی کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، وضو کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، مسجد کے آداب کو کس طرح ملحوظ خاطر رکھنا ہے، یہ سب چیزیں ہم ان سے سنیں گے، سب باتیں ان سے سنیں گے۔ تو پروفیسر صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ مسجد کے آداب، ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی ہمیں کن کن باتوں پر عمل کرنا ہوگا اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ ماشاءاللہ ناظرین، ہم اپنی سابقہ روایت کے مطابق آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں قبلہ علامہ حافظ اشتیاق سلطانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اشاعت دین کا یہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اور آپ تک روزانہ کوئی نہ کوئی دین کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ آج بھی بڑی ایک اہم چیز کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ صیام میں لوگوں سے مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہیں جی، اور لوگ آتے ہیں عبادت کے لیے۔ جی بالکل یہ بات ہے۔ اور بعض کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت تو بیچارے کر رہے ہوتے ہیں لیکن مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے، جی جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بجائے وہ ثواب کمانے کے جی الٹا گناہ کی طرف چلے جاتے جی ہیں۔ اور اس حوالے سے امام قرطبی علیہ رحمہ نے جی مسجد کے آداب میں 15 چیزیں ذکر کی ہیں اچھا، ماشاءاللہ۔ کہ ایک نمازی کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ مسجد کے آداب میں 15 چیزیں شامل ہیں۔ جی جو بندہ ان چیزوں کا لحاظ رکھے گا، سمجھو اس نے مسجد کا حق ادا کیا۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں پھر سمجھو مسجد اس کے لیے امن کی اور حفاظت کی جگہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان 15 چیزوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی آنے والے نمازی کو چاہیے ان کو سلام کرے۔ جی لیکن اس میں چند ایک چیزیں پیش نظر ہیں کہ نمازی جو مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر ان میں کوئی ذکر الہی میں مصروف ہے، جی تلاوت قرآن میں مصروف ہے، جی یا نماز میں مصروف ہے، تو پھر ان کو سلام نہ کرے۔ نہ کرے، بالکل جی۔ اگر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آنے والے کو چاہیے کہ مسجد کے آداب میں شامل ہے جی کہ وہ سلام کرے۔ جی اور اگر کوئی نمازی اس حالت میں مسجد میں آیا کہ مسجد میں اس سے پہلے کوئی نمازی بھی نہیں ہے، بالکل یہ بات ہے، تو آپ فرماتے ہیں پھر اس نمازی کو چاہیے وہ کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان اللہ، تو یہ سبحان سمجھو اس اللہ۔ نے مسجد کا ادب جو ہے ملحوظ رکھا ہے۔ جی بالکل یہ بات ہے۔ اسی طرح دوسرا مسجد کا ادب یہ ذکر کیا کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے جی ایک نمازی تحیت المسجد پڑھے۔ جی یہ اس وقت پڑھے گا کہ جب نماز کا مکروہ ٹائم نہ ہو، جی یعنی سورج طلوع ہو رہا ہو، یا دوپہر کا ٹائم ہو، یا غروب کا وقت ہو، جی مکروہ اوقات نہ ہوں، جی تو تب جب مسجد میں آئے تو یہ 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے، تو سمجھو اس نے مسجد کے ادب کو ملحوظ رکھا ہے، مسجد کا حق ادا کیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تیسری بات یہ کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بعض اوقات لوگ نماز کے لیے آئیں تو وہاں گپوں میں مصروف ہو کے ساتھ سودا بازی شروع یہ کر بہت دی، اہم مسئلہ ہے، بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور چوتھا ادب یہ بیان کیا کہ مسجد میں تلوار، تیر، اسلحے وغیرہ کی نمود و نمائش نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ مسجد میں آئے ہیں، امن کی جگہ ہے، وہاں کو اسلحے کا اظہار کرتا ہے، نمود و نمائش، تو اس سے لوگوں پہ خوف طاری ہوتا ہے۔ جی بالکل یہ بات ہے۔ ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ مسجد تو میرے لیے امن کی جگہ ہے، جی اللہ کا گھر ہے، تو وہ بجائے امن پانے کے جب دیکھتا ہے کسی نے گن نکال لی ہے، کسی نے کوئی خنجر، کسی نے تلوار، تو اس سے ایک خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے جو کہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ جی لوگوں نے مسجد کو اکھاڑا بنا لیا ہے، جی بالکل کہ یہ بات کسی ہے۔ کی جوتی گم ہو گئی ہے تو وہ بھی مسجد میں اعلان کر رہا ہے، جی کسی کی کوئی چھوٹی سی اور چیز گم ہو گئی تو مسجد میں اعلان کر رہا ہے۔ تو مسجد کے آداب میں ناظرین یہ بات شامل ہے کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے۔
اسی طرح مسجد میں آواز بلند نہ کرے، یہ مسجد کے آداب میں شامل ہے جی۔ اگر کسی نے مسجد میں آواز کو بلند کیا تو سمجھو اس نے مسجد کی بیعت بھی کی، اچھا، بجائے وہ کچھ ثواب کمانے کے جی، الٹا گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ جی۔ اسی طرح ساتواں ادب یہ بتایا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کی جائیں، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نہ چاہنے کے باوجود بھی مسجد کو گپ شپ کا اڈا بنا لیتے ہیں، جی، حتیٰ کہ جب اعتکاف کے دن ہوتے ہیں تو معتکفین بھی اس بیماری سے نہیں بچ پاتے، جی، کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں جی، وہ آپس میں اکٹھے ہو کے گپے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل یہ بات ہے، تو مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کریں۔ نہ کہی جائے۔ اسی طرح مسجد میں بیٹھنے کی جگہ پر کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ بعض ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بزرگوں نے مسجد میں جگہ خاص کی ہوتی ہے کہ وہ وہاں بیٹھتے ہیں، وہیں بیٹھتا ہے، جی، اگر ان سے پہلے کوئی نمازی آ کے بیٹھ گیا جی، تو اس پہ لڑائی شروع ہو جائے گی کہ یہ جگہ میری ہے، میں نے رکھی ہوئی ہے، جی، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، خلاف ہے، کیونکہ جو بندہ پہلے آ گیا وہ پہلے صف میں جگہ ہے تو وہاں بیٹھ جائے، کوئی بندہ بھی اس سے اس مسئلے میں جھگڑا نہ کرے، اگر کرے گا تو مسجد کی بے ادبی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ 9 نمبر پہ یہ فرمایا کہ صف میں جہاں جگہ پوری نہ ہو جی، تو وہاں بیچ میں گھس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کی جائے، جی، کہ لوگ پورے نمازی کی جگہ نہیں ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، جی، تو اس میں اگر گھسے گا تو باقی سارے نمازی پریشان ہوں گے، ان کے لیے تکلیف ہوگی، تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد کے آداب میں یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے، جی، اس میں بہت زیادہ وعید بھی ہے، جی، بالکل، کہ اگر گزرنے والے کو اس کے گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ 40 سال یا 40 دن تک وہاں کھڑا رہے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے، بلکہ انتظار کر لے کہ جب نمازی سلام پھیرے تو پھر گزرے۔ لیکن اس کے ضمن میں یہ بات عرض کروں گا کہ جو بعد میں لوگ آ کے نماز میں شامل ہوتے ہیں یا بعد میں نماز پڑھتے ہیں، جی، انہیں چاہیے کہ مسجد کی ایک سائڈ پہ نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ مسجد میں آئے ہیں تو مسجد کے دروازے پہ یا آ کے نماز شروع کر دی ہے، جی، اس میں جو پہلے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں جب گزریں گے ان کے لیے پریشانی ہوگی، جی، تو اس لیے آنے والے کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایک سائڈ پہ نماز پڑھے۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مسجد میں کھیل کود نہ کیا جائے، جی، جسم کے کسی حصے کے ساتھ کھیلا نہ جائے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بندے مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ کپڑوں کے ساتھ اس کو فولڈ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، اس طرح کے فیشن وغیرہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کھیلنا بھی منع ہے۔ اسی طرح مسجد میں بیٹھ کر ایک نمازی کو انگلیوں کے چٹخارے نہ نکالے، یہ بیماری ہے، پٹاخے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، باوضو ہو کے مسجد میں بیٹھا ہے، ساتھ تسبیح کر رہا ہے، ساتھ وہ پٹاخے نکال رہا ہے، جی، جی، تو ایسا کرنا بھی مسجد کے آداب کے منافی ہے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ مسجد میں تھوکنے سے، ناک صاف کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا ایسی حالت ہے اس کو بار بار تھوک آتا ہے تو وضو خانے پہ جا کے تھوکے گا، مسجد کے حدود میں نہ کرے۔ نمبر 14 کہ نجاست سے مسجد کو پاک رکھنا چاہیے، جی، چھوٹے بچے یا پاگل بچے یا پاگل آدمی کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ بالکل یہ بات۔ اس کے ضمن میں ناظرین میں اپنے ان نمازیوں سے عرض کروں گا کہ جن کے ساتھ چھوٹے بچے جو پاکی پلیتی کے معاملات نہیں جانتے، جن کو وضو سے ہی کرنا نہیں آتا، تو بعض اوقات اپنے بڑوں کے ساتھ ضد کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، تو نمازیوں کو چاہیے کہ ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں، کیونکہ وہ طہارت کے معاملات کو نہیں سمجھتا، تو کہیں وہ مسجد میں آ کے اس طرح کی حرکت نہ کر بیٹھے کہ جس سے بے ادبی ہو، تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ مسجد میں جب تک بندہ بیٹھے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، تو جب کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا تو امام قرطبی فرماتے ہیں یہ مسجد کے 15 آداب ہیں، جس شخص نے ان کو بجا لایا مسجد اس کے لیے حفظ و امان کی جگہ بن جاتی ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک حدیث بھی سناؤں گا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے مسجد میں ایک چراغ روشن کیا، اللہ اکبر، جب تک وہ مسجد میں چراغ روشن رہے گا،
فرشتے اور حاملین عرش فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس لیے نمازی کو یہ خیال کرنا چاہیے اگر کہیں مسجد میں بلب خراب ہو گیا ہے جی تو وہ امام صاحب کی یا خادم کی یا انتظامیہ کی انتظار میں نہ رہے کہ وہی آ کے لگائیں گے۔ جی اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ خود لا کے انتظامیہ کو پروفیسر صاحب ایک بات یہاں ضمن مجھے آ گئی ہے کہ مسجد کے جو امام ہیں ماشاءاللہ خطبہ حضرات ہیں ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے سے دیتے ہیں، دیر رات وہ یہاں مسجد میں ہی گزارتے ہیں، لیکن جب باہر سے جو نمازی آتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی یہ بات بولی ہے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب امام اور انتظامیہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو بات بیچ میں بڑی نہیں ہوتی، کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے، جی یہ بلب کیوں جل رہا ہے، یہ پنکھا کیوں چل رہا ہے، جی آپ نے یہ فضول خرچی کر دی ہے جی۔ تو ان باتوں پر ذرا توجہ دی جائے کہ جب ایک نمازی آتا ہے تو نمازی آ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اگر پنکھا خود لگاتا ہے تو یہ ذمہ داری بھی اس کی ہے، وہ چلا گیا ہے تو پھر جو ہے نا دوسرا ہے تو اس نے جو امام پر غصہ کر دیا جی یہ جی آپ پنکھا چل رہا ہے جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ امام شاید وہاں اس جگہ پر اس وقت موجود نہ ہو۔ تو یہ ایسے معاملات جو ہے نا اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، ایک بندہ بعد میں آیا، اب گرمی ہے اس نے پنکھا آن کیا، نماز پڑھی تو اٹھ کے چلا گیا، پنکھا بند نہیں کیا، حالانکہ ذمہ داری اس نمازی کی بنتی ہے کہ گرمی لگی پنکھا چلانا تو اس کو یاد آ گیا، لیکن جب نماز پڑھ کے گیا تو پنکھا بند کرنا اس کو یاد نہیں آیا، یہ اس کی نالائکی ہے۔ اس نمازی کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ میرا ہی فرض بنتا ہے کہ مجھے ضرورت تھی تو میں نے پنکھا چلایا لہذا میں اس کو بند کر دوں، اگر نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ جو مسجد کا خادم یا انتظامیہ وہ بند کر دے۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کے وقت یا رات کو لوگ تلاوت قرآن کے لیے لوگ نماز پڑھ کے گئے ہیں تو بعض بندے وہ لائٹ جلا کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اچھی بات ہے تلاوت کرنی چاہیے، لیکن جب اٹھ کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو کم از کم اس لائٹ کو بند کر دینا چاہیے تاکہ مسجد کا نقصان نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نمازی مسجد میں آتے تو اب نماز تو ہر ایک سوچ کو پاک کرتی ہے، بالکل جو بری سوچ ہے اس کو پاک کرتی ہے، تو اب جو دو بندے محلے میں ناراض ہیں جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو وہ ناراضگی وہاں مسجد میں بھی لے کے آتے ہیں، اور جب ایک صف میں ایک بندہ کھڑا ہے ایک سائڈ پہ تو دوسرا جا کے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا کہ میری اس کے ساتھ ناراضگی ہے، وہ دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوگا یا پہلی صف میں کھڑا ہو جائے گا، ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ تو میں اس لحاظ سے لازمی توجہ دی جائے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں مسجد میں جب بندے داخل ہو گئے، ہم مسجد میں آ گئے تو مسجد میں آنے کا مطلب ہے کہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں اور اپنی ہستی کو مٹانے کے لیے آئے۔ جب ایک بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا، کوئی شک، ٹھیک ہے، انانیت ختم ہو گئی۔ تو مسجد میں آ کے بھی اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مٹاتا نہیں ہے، انانیت کا بت اس کی جگہ پہ کھڑا ہے، تو سمجھو اس کو نماز نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جو مسجد ایک تقاضا کرتی تھی، جیسے کہا جاتا نا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یار، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ یہاں تو فقیر بن کے سارے آتے ہیں نہ کہ بادشاہ و ناکھڑ پینچ بن کے آتے ہیں۔ تو جب فقیر بن کے سائل بن کے خدا کے بندے بن کے آئے ہیں تو پھر یہ چیز ذہن میں ہونی نہیں چاہیے کہ یار یہ بندہ ہے تو اس کے ساتھ میں نے کھڑا نہیں ہونا کیونکہ اس کے ساتھ میری ذہنی ہم مانگی نہیں، پھر اللہ کے بندے تو نے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس بندے کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا۔ تو اس واسطے یہ سوچ کا فرق ہے، سوچ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ معاملہ سب بہتر ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے جو آداب ہیں ذرا یہ ہر بندے پر واجب ہے، جو بھی بندہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو مسجد کے جو داخل ہوتے ہی جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ دعا بھی ناظرین کو بتائیں، اور پھر اس دعا کی فضیلت بھی بتائیں کہ وہ پڑھنے سے انسان کی زندگی کے اندر برکات کتنی آتی ہے۔ ہاں، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں ایک نمازی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، کہ جو ہی وہ مسجد میں دایاں پاؤں اندر رکھتا ہے تو یہ صدا لگاتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ وہ خدا سے رحمت کے دروازے کھولنے کا سوال کر رہا ہے، سوالی بن کے آ گیا نا، تو جب سوالی بن کے آیا ہے تو پھر خدا کے دربار میں وہ منگتا ہی بن کے رہے، وہاں اس کے اندر غرور، تکبر، ریاکاری، انانیت یہ چیزیں ختم ہو جانی چاہیے۔
جب اس انداز سے آئے گا تو یقیناً خدا کی رحمت اس کو گلے لگائے گی۔ تو ایک اور بات بڑی میرے ذہن میں ابھی آئی ہے کہ پروفیسر صاحب ایک مقتدی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب مقتدی گھر سے آ گیا اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے، تو جب اس امام کے پیچھے نماز پڑھ کے جمعۃ المبارک پڑھ کے پھر اسی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے حوالے سے میری اپنی ایک رائے ہے، جی پتہ نہیں ناظرین کہاں تک اس سے اتفاق کریں گے، جی کہ دیکھیں کہ جو امام ہے جی وہ قوم کا استاد ہے، جی کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ روحانی استاد ہے۔ جی دیکھو نا، جس سے ہم کتاب پڑھتے ہیں، اسلام نے کہا یہ بھی تیرا استاد ہے، باپ ہے، جی اور جس کے پیچھے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، جی جس سے سیکھتے ہیں، وہ بھی استاد ہے۔ استاد ہے، استاد باپ کا درجہ رکھتا ہے، تو جس بندے نے باپ کا ادب و احترام ہی نہیں کیا جی تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ اپنی نماز کی خیر منا لے۔ جی عام مسلمان کے بارے میں بھی غیبت کرنا حرام ہے، آرام ہے، چاہے جائے کہ وہ اپنے استاد کے بارے میں، امام کے بارے میں، باپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرے تو پھر ناظرین سمجھو اس نے اپنی نماز ضائع کر دی ہے، اس نے خدا کی رضا حاصل کرنے کی بجائے خدا کی ناراضگی مول لی ہے۔ ٹھیک، تو اس واسطے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے مسجد کے آداب سنے پروفیسر صاحب سے، پھر مقتدی اور امام کا جو باہمی ربط ہوتا ہے وہ بھی آپ نے سنا کہ کبھی بھی کوئی بھی آپ کا امام ہے تو جب آپ نے اس سے کچھ بات کرنی ہے تو وہ اس کے پاس بیٹھے، شخص کس کے ساتھ اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو اسے بتائیں، نہ کہ اس کی غیبت کریں، حسد کریں، اس کے بارے میں برا سوچیں۔ جب ایسا کریں گے تو آپ کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ دعا لازمی پڑھیں، مسجد سے نکلتے ہوئے بھی دعا پڑھیں، آتے ہوئے دایاں پاؤں رکھیں، جاتے ہوئے بایاں پاؤں باہر نکالیں، اور یہ دعائیں پڑھیں جو لکھی گئی ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ اور فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی۔